أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وأن تلؤوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين والله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا صدق الله العظيم. یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے کونو ہو جاؤ قوامین قائم کرنے والے بالقسط انصاف کو قائم کرنے والے ہو جاؤ شہداء للہ گواہی اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ اللہ کے لیے ولو علی انفسکم اور اگر چاہو یہ علی کسی کے خلاف علی انفسکم تمہاری ذات کے اوپر ہو تمہاری ذات کے خلاف ہو وللوالدین اور یا تمہارے والدین کے والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے ان یکن غنیا اور اگر ہے وہ غنی او فقیرن یا فقیر یا تنگ دست ہے فاللہ اولا بہما تو اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ قریب ہے اس سے زیادہ دیکھنے والا ان دونوں کا فلا تتبعوا اور نہ تم اتباع کرو الہوا خواہشات کی ان تعدلوا کہ تم نہ عدل کرو یعنی خواہشات کی پیروی نہ کر کے ایسا نہ ہو کہ تم عدل نہ کرو فَإِن تَلْؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا اور اگر تلو تم زبان کو مروڑ کے بات کرو گے وَتُعْرِضُوا یا تم اعراض کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا جو تم عمل کرتے ہو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوب باخبر ہے یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے آمنوا باللہ ایمان لے آؤ اللہ پر اور رسول ہی اس کے رسول پر والکتاب الذی نزل علی رسولی اور اس کتاب پر جو نازل کی گئی علی
رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول پر، اس نے نازل کی اپنے رسول پر، والکتاب اور اس کتاب پر، الذی انزل جو اس نے نازل کی، من قبل اس سے پہلے، ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے گا، باللہ اللہ کا، یا انکار کرے گا اللہ کا، وملائکتہ اور فرشتوں کا، اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اس کی کتابوں کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور یوم آخرت کا، فقد پس یقیناً ضل بھٹک گیا، ضلالم بعیدا بہت دور کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ ایسا، یغفر لہم کہ وہ معاف کرے انہیں، ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ ہی انہیں وہ دکھائے گا سبیلا ان کو دکھائے راستہ، سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ۔ بشر المنافقین اور بشارت دے دیجیے منافقین کو، بِأَنَّ لَهُمْ کہ بے شک ان کے لیے عذابًا علیما دردناک عذاب، الذین یہ وہ لوگ ہیں، یتخذون الکافرین اولیاء جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا دوست، من دون المؤمنین مومنین کے علاوہ، مسلمانوں کو چھوڑ کے ان کو دوست بناتے ہیں، ایبتغون عندهم العزہ کیا یہ چاہتے ہیں ان کے پاس عزت، فَإِنَّ بے شک العزت للہ جمیعا عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، وقد اور یقیناً نزل علیکم اسے نازل کی آپ کی طرف، فی کتاب میں، ان اذا کہ اگر تم سنو اگر تم سنتے ہو، آیت اللہ کی آیات کا، یکفر بہا کہ کفر کیا جا رہا ہے ان کا انکار کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَحْزَأُ یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بہا ان کا، فلا تقعدوا بس تم نہ بیٹھو معہم ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیر کسی دوسری بات ہے، یعنی ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ دوسری بات پہ نہ لگ جائے، حدیث کسی دوسری بات میں، غیری اس کے علاوہ کسی اور بات میں، انکم بے شک تم، اذن اس وقت، مثلہم انہی جیسے ہو جاؤ گے، اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو پھر تم انہی کی طرح کے ہو جاؤ گے، ان اللہ بے شک اللہ، جمع کرنے والا ہے، جامع المنافقین منافقین کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم میں جمیعا اکٹھا، الذین یہ وہ لوگ ہیں، یتربصون بکم وہ انتظار کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بکم آپ تمہارے لیے، جاننے کے زمانے کے اوپر اونچا نیچا ہونا دیکھ رہے ہیں، فَإِن كَانَ لَكُمْ پس اگر ہو تمہارے لیے فتح من اللہ کی طرف سے، قالوا تو وہی کہتے ہیں، أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ کیا ہم آپ کے ساتھ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ اور اگر ہو جائے کافروں کے لیے نصیب یعنی فتح کا کوئی حصہ، قالوا تو وہ کہتے ہیں، علم نستحوذ کیا ہم نے نہیں گھیر لیا تھا، غالب نہیں آ گئے تھے، علیکم تم پر، ونمنعکم اور ہم نے روک دیا تمہیں بچا لیا تمہیں، من المؤمنین مومنوں سے، فاللہ اور اللہ، یحکم فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، وَلِيَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ اور نہیں ہرگز نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے، علی المؤمنین مومنوں پر، سبیلا کوئی راستہ، یعنی کوئی فتح کے غالب آنے کی کوئی راستہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر کافروں کو نہیں بنائے گا۔ تھوڑی سی تفصیل مختصر دیکھ لیتے ہیں، آج کی آیات بہت ہی عظیم آیات ہیں، ایھا الذین آمنوا کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ قوامین پہلوان کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کا، قوامین بالقسط عدل کے ساتھ، عدل کے ساتھ عدل قائم کرنے کے لیے پوری قوت، شہداء للہ یعنی اللہ کے گواہ بن کر، یعنی جتنے بڑے کہ اللہ کے گواہ، تو یہ
یعنی جو اس پہ کھڑا ہو رہا ہے، اس پہ جو انصاف پہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہا ہے شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ، اور کس کے؟ اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہو، یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، یا تمہارے قریبی رشتہ داروں کے، یعنی ان کے اگر خلاف ہو تو بھی تمہیں شہادت سچی بات کرنی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی بہت عظیم آیت ہے، جیسے ہم پڑھ کے ہے نا پر سورہ آل عمران میں، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہ ہے کہ اس کا کوئی معبود نہیں، والملائکۃ واولو العلم قائم، اور سارے فرشتے اہل علم کا اس پر گواہ ہیں، والقسط، اور عدل کا قائم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس زمین پر عدل قائم کرنا چاہتا ہے، اسی کے لیے اپنے دین کا غلبہ بھی چاہتا ہے، اور اس عظیم کام کے لیے اس نے یہ اہل ایمان کو چنا ہے کہ وہ یہ کام کرے، انہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں عدل قائم کرے گا۔ لیکن کام کرے ایسے اس کا، پھر اہل ایمان کو اس کے لیے قربانیاں پیش کرنی ہوں، اتنا آسان تو نہیں ہے کہ اس قربانیاں تو دینی ہوں گی، ورنہ تو دین اللہ کا دین غالب آنے والا ہے نہیں۔ اتنا معاشرے میں عدل قائم کرنے کے لیے آپ اس طرح اندازہ لگا لیں کہ اللہ نے ان کو اللہ کے گواہ کہا، اللہ کا کہا یہ اللہ کے گواہ ہیں، اس بہت بڑی بات ہے شہادت رکھ۔ پھر یہ بتا دیا کہ اگر تمہارے یہ، اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یہ ضروری ہے، انصاف جب تک قائم نہیں ہوگا تو پھر معاشرے میں ایسے ہی چلتا رہے گا جیسے ہمارے یہاں چل رہا ہے، اور بھی شروع میں چاہیے، یہ کسی کو انصاف نہیں ہوگا تو معاشرے پھر تباہ ہو جاتے ہیں، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ شہادت بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آدمی اپنے والدین کے خلاف، یا اپنے چاہنے والوں کے خلاف، یا اپنے ذات کے خلاف بھی کوئی گواہی دے، یہ بہت مشکل کام ہوتی ہے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اتنا بڑا ان کا عہدہ دیا، اتنا بڑا ان کا عزت دی ہے کہ یہ ان کے لیے کہ اللہ کے گواہ ہے، اور اگر والدین کے خلاف بھی ہے تو بھی آپ نے یہ گواہی ان کے خلاف ہے تو وہ بھی دینے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، 3 دفعہ فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کرام نے کہا کہ کیوں نہیں یار اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ سیدنا ابوبکر صدیق بیان کرتے ہیں کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے، پھر آپ سیدھے بیٹھ گئے اور مزید فرمانے لگے، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، خبردار، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ آپ مسلسل یہی کہتے رہے، یہاں میں نے سوچا کہ آپ خاموش نہیں ہوں گے، یعنی اتنا 3 بار کہا کہ گواہی جو ہے وہ سچی ہونی چاہیے، گواہی جو ہے وہ جھوٹی گواہی دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی منع کیا ہے، جھوٹی گواہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کی ہر بات مانو، لیکن تمہیں وہ پھر آگے آئے، تو یہ غنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اگر وہ غنی ہے، یعنی اگر تم اس لیے کہتے نا اگر وہ غنی ہے تو مالدار ہے، تو جو اسے شاید ڈرتے ہوئے اس کے حق میں گواہی دے دو کہ وہ مالدار آدمی سے ڈر کے، یا فقیر ہے یا تنگ دست محتاج ہے تو ترس کھا کے اس کے حق میں گواہی دے دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا دونوں کو زیادہ حق رکھتے ہیں، اللہ کا زیادہ حق ہے، وہ زیادہ جانتا ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تو بہت مالدار ہے تو اس سے آپ ڈر کے اس کے خلاف گواہی نہ دیں، اس کو اور اس کے حق میں گواہی دے دیں، اور فقیر ہے وہ بہتر محتاج ہے تو ترس کھا کے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا زیادہ حق رکھتے ہیں، اس لیے ان کے پھر اللہ تعالیٰ خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور دنیا کو تم سچ کو زبان کو بھی تم جو ہے وہ خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور انتظرو یہ نہ ہو کہ خواہشات کی پیروی کرتے کرتے تم انصاف سے ہٹ جاؤ، انصاف ہی نہ کرو۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم زبان کو موڑ کے، اور توردو کہ اس طرح زبان کو موڑ کے کوئی گول مول بات کی جائے، سچی کو کہ پتہ نہ چلے کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، یہ بھی گواہی منع کیا گیا۔ آپ کو ایک چیز کا پتہ ہے، آپ گواہی دینا بھی ہے آپ نے، مگر آپ گواہی دے بھی رہے ہیں مگر اس طرح دے رہے ہیں کہ اس سے آپ کو اندازہ نہ لگے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے یہ کرتا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ فریق خواہ معاملہ مالدار کو یا غریب کو جانبدار نہیں ہونی چاہیے، یہ حکم ہے واضح طور پر، ہمارا فرض یاد ہے ہم اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ وَإِن تَلُوا وَتَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر کسی گواہی چھپانے میں چاہے، اعراض بھی نہیں، اگر کسی سچی گواہی ہے تو پھر اسے گواہی کو دینا بھی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا آدمی ہوا جو گواہی اس سے لینے سے پہلے، اس کے بعد پکی بات ہے، اور وہ گواہی کو کہنے سے پہلے ہی گواہی دے دے کہ مجھے اس چیز کا علم ہے، تو پھر وہ سب سے اچھا گواہ ہے۔ تو ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور جو تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہی ہے، اللہ سے چھپا تو سکتے نہیں ہو کہ تم کیا چھپاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس لیے گواہی کا بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ پھر آ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یا اے لوگوں جو ایمان لانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ آمنو، ایمان لے آؤ اللہ پر۔ کہ کیا اللہ تعالیٰ ایمان لانے والے تو پہلے ایمان لا چکے ہیں، بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ جس بات کو کہا جا رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقرار باللسان والا ایمان تمہیں مور سے ہمیں مل گیا، اقرار باللسان ہم نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا، یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا اور ہم نے اقرار کر لیا زبان سے، یہ ہے اقرار باللسان۔ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے، وراثت ایمان میں مل گیا، یا اس زمانے پہلے ہوا تھا پورا قبیلہ مسلمان لیا، وہ اسلام لے آیا تو سارے مسلمان ہو گئے۔ زبان سے تو سب نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ تو ایمان کا درجہ حاصل اس میں ٹھیک ہے، اقرار باللسان کے درجے میں تو ایمان سب کو حاصل ہو گیا، یعنی آپ مسلمان ہو گئے، قانونی طور پر آپ مسلمان ہو گئے۔ جیسے ہم نے پڑھا نا کہ اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو اگر تم اس کو نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، وہ مومن تو ہے، وہ ایمان لے آیا ہے اور اس مومن ہے، مگر وہ ہے مسلمان، قانونی طور پر مومن ہے، لیکن کیا حقیقی ایمان یہی ہے؟ حقیقی ایمان کا نام ہے کہ جب وہ ایمان لائے گا دل سے، یعنی دل سے پڑھا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ دل سے، دل سے مانتے اس کا اندر ترجمہ پھر اس کا یہ ہونا چاہیے اصل میں کیا ایمان والو، ایمان لو اللہ پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور مانو اللہ کے رسول کو جیسا کہ ماننے کا حق ہے، اور یہ وقت اسی وقت پیدا ہوگا جو اللہ رسول ایمان دل میں گھر کر گیا ہو، جیسے صحابہ کرام کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے۔ اور اسی طرح اسی صورت کے رکوع کے بارے میں فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ بدو لوگ دعویٰ کریں کہ ہم ایمان لے آئے، اے نبی کہہ دیجیے قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، یا لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوا نہیں ہے۔ چنانچہ اصل ایمان وہ ہے جو دل میں داخل ہو جائے، اصل میں ایمان جو دل میں داخل ہوا اصل ہے، یہ درجہ ہم کہتے ہیں تصدیق بالقلب، ایک اقرار باللسان اور یہ تصدیق بالقلب، اگر آپ نے دل سے تصدیق کیا تو پھر ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے ایمان لے آؤ اس پر، اللہ رسول پر، اور ایمان لانے والوں سے کرے، یعنی دل سے ایمان لے آؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اصل میں تو یہ بتائے گئے تو ان کے لیے، منافقوں کے لیے بھی، مگر یہ ہمارے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے کہ یہ اصل میں پورے کے پورے دل اللہ کے جو اللہ نے بات کہہ دی اس پہ ہر حال میں ماننا ہے، میرے دل کی بات نہیں ہے کہ مجھے یہ بات پسند آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، پھر وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کتاب پر نزل علی رسول ہی، جو نازل کی اس نے اپنے رسول پر، اور ان کتاب پر بھی جو نازل کی گئی اس سے پہلے، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ کا اور فرشتوں کا، اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، تو پھر وہ بھٹک گیا دور کی گمراہی میں، پھر وہ دور کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ پھر یہ بتایا کہ ان الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو ایمان جو آمنو ایمان لاتے ہیں، ثم کفروا پھر انکار کر دیتے ہیں، ثم آمنو پھر ایمان لے آتے ہیں، ثم کفروا پھر انکار کر دیتے ہیں، ثم ازدادوا کفرا، تو یہ پھر وہ کفر میں بڑھتے جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھے ایک تو یہ وہ لوگ تھے جو ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں کہ جی صبح ایمان لے آؤ اور شام کو اسے چھوڑ دو، تو یہ وہ لوگ تھے جو جان کے شعوری طور پر جو اس طرح حرکتیں کرتے تھے، ان کو یہودی اس طرح کرتے تھے کہ ان کو کہتے کہ صبح ایمان لے آؤ شام کو تم اس سے چھوڑ دو، تاکہ وہ لوگ شک میں پڑ جائیں گے تو ضرور کوئی بات ہے کہ یہ اس طرح کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ایمان لاتے تھے پھر چھوڑ دیتے تھے پھر لے آتے تھے، تو یہ ان کے لیے ہے، یعنی کہ یہ شعوری طور پہ جان کے یہ کیا کرتے تھے کہ جی سبحان اللہ، جان کے یہ کرتے تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غیر شعوری منافق ہیں، جنہوں نے اسلام کو قبول تو کر لیا، ان کے دل میں دھوکہ کی نیت بھی نہیں تھی، لیکن انہیں اس صورتحال کا اندازہ نہیں تھا کہ جب اسلام لے آئیں گے تو ہمارے لیے مشکلیں آئیں گی، جب مشکلیں آتی ہیں تو پھر وہ پھنس گئے، جب مشکلیں آتی ہیں تو پھر وہ ان کا معاملہ الٹا ہو جاتا تھا۔ جیسا ہم نے پڑھا نا کہ جب
सूरह बकरा में जब थोड़ी सी रोशनी देखते हैं तो चल पड़ते हैं, और जब अंधेरा होता है तो खड़े हो जाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए असल में कि ये उन लोगों के लिए कहा गया कि ये इस तरह करते हैं। एक दफा ईमान लाए, फिर वो इनकार कर दिया, फिर ईमान ले आए, थोड़ी रोशनी फिर नजर आ गई, और मगर फिर होता ये है कि फिर उसमें से कुफ्र में बढ़ जाते हैं। इस तरह करते करते फिर अल्लाह तबारक व तआला से कहते हैं, वो अपने कुफ्र में बढ़ते ही चले जाते हैं। फिर ये उनके लिए कहते हैं कि लम यकुनिल्लाहु, अल्लाह ऐसा नहीं है कि उनको बख्श दे। उनको फिर अल्लाह तबारक व तआला कुफ्र में बढ़ गए, बार बार ये हरकत की, मुर्तद भी हो गए, या मुनाफिक, असल में मुनाफिकों की ये खसलत, वो उनके लिए ना ही कोई अल्लाह ताला उनको हिदायत, कोई रास्ते, उनको रास्ता सीधा दिखाएगा, उनको कोई रास्ता सीधा नहीं दिखाया जाएगा। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं वशिल मुनाफिकीन, बशर के बशारत दे दिए मुनाफिकों को। यहाँ ये तंजन तंजन कहा गया, तंजिया के उनको बशारत दे दिए भी अन्ना लहुम, कि बेशक उनके लिए अदाबन अलीमा, दर्दनाक अदाब है। यानी अदाब की खुशखबरी तो नहीं होती, लेकिन उनको कहा गया कि तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो तो फिर ये तुम्हारे लिए बशारत है कि अब तुम जो है वो अदाब है तुम्हारे लिए, तबाह रुस्वा कुन, दर्दनाक अदाब है तुम्हारे लिए। और ये कौन लोग, अल्लज़ीन यत्तखिज़ून अल काफिरीन औलिया, ये वो लोग हैं जो बनाते हैं काफिरों को दोस्त, मिन दूनिल मुमिनीन, मोमिनों को छोड़ के दोस्त बनाते हैं काफिरों को। और क्यों बनाते हैं, अयब्तगून इंदहुमुल इज्जा, क्या तुम चाहते हो, तुम तलाश करते हो उनके पास इज्जत, फ़इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, कि बेशक अल्लाह इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ही के पास है। तो ये ऐसा भी है, ये भी उस की इज्जत कहने की आसी में वो कहते थे कि जी हम जाते तलब करें किसी सरदारों के पास जाके बैठ गए, इनकी महफिलों में जाकर चाहते थे कि मौजिज बनना चाहते थे। जैसे हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, हमारे हुक्मरानों की भी ख्वाहिश होती है कि बस जो अमेरिका किसी तरह चले जाए, अमेरिका वाले हमारी इज्जत का हमें बुला लें, करोड़ों रुपए खर्च करके वहां पे सिर्फ अमेरिका के सदर से मिलने के लिए जाते हैं, और कितनी 10 मिनट 15 मिनट की मुलाकात होती है, कौम के करोड़ों रुपए खर्च हो गए, वो समझते हैं बड़ी इज्जत मिली। अल्लाह ताला कहते हैं क्या तुम सब इज्जत ढूंढते हो उनके पास, जबकि सारी की सारी इज्जत अल्लाह ही के लिए है, सारी की सारी इज्जत वो है अल्लाह ही के लिए है। फाइनल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, सब के सब अल्लाह के पास, सब के सब कुल अल्लाह ही के अख्तियार में, इज्जत तो कुल की कुल अल्लाह के अख्तियार में। वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फिल किताबी, और ये फिर बताया कि नाजिल कर दी गई तुम्हारी किताब में, ये बता दिया गया इद अन इदा समीतुम, कि अगर तुम सुनो आयातिल्लाही, अल्लाह की आयत, युकफरू बिहा, कि उनका इनकार किया जा रहा है, यानी अल्लाह की आयत का इनकार किया जा रहा है या उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो फिर उनके दरमियान ना बैठो, ऐसी जगह पे बिल्कुल ना बैठें जहाँ पे ये हरकतें हो रही हैं। अल्लाह की आयत का इनकार भी किया जा रहा है या उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो फिर वहां पे बैठने से साफ तौर पे मना कर दिया गया है। और अगर तुम बैठोगे उधर सिर्फ हत्ता या खुद, या उस वक्त तक ना बना, और या हत्ता जहाँ तक के वो किसी बात और गावत मशगूल हो जाए, वो किसी और बात में लग जाए, तो फिर तो ठीक है, वरना उस वक्त बिल्कुल आप उनके पास ना बैठो। अगर बैठोगे तो फिर क्या होगा, तुम वैसे के वैसे उन जैसे ही हो जाओ, तुम उन जैसे ही हो जाओगे। अल्लाह आप ने फरमाया, तुम में से जो शख्स बुराई देखे तो उसे अपने हाथ से रोके, और अगर ताकत ना हो तो जुबान से मना करे, और इसकी भी ताकत ना हो तो दिल से बुरा जानो सबसे कमजोर ईमान, कम से कम दिल से बुरा मान के उस जगह से उठ तो जाए। ये तो ना कि वहां पे सब चीजें हो रही हैं और आप अल्लाह के दीन का मजाक भी उड़ाया जा रहा है, अल्लाह के दिन अल्लाह के साथ शिरक भी किया जा रहा है, बिदआत भी वहां हो रही हैं, और हम भी उन्हीं के दरमियान बैठे हैं। तो उनके अगर उनके दरमियान बैठे तो फिर इन नकुम इदन मिसलहुम, तुम भी उस वक्त वैसे ही हो जाओगे जैसे ये हैं। अगर ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कोई शिरक किया जा रहा है, बिदअत हो रही है, तो फिर आप भी उस वक्त वैसे ही होंगे जैसे ये हैं। और फिर अल्लाह ताला ने कह दिया होगा एक दिन तो मेरे पास आने ही आना है। इन्नल्लाह जामिउन, अल्लाह तबारक व तआला जमा करने वाला है, जामिउल मुनाफिकीन है, मुनाफिकों को भी और काफिरों को भी। फिर जहन्नुम में इनको इकट्ठा करे, जहन्नुम में सबको अल्लाह तबारक व तआला इकट्ठा कर लेगा। यहाँ जो कर रहे हैं वो करें। ये कौन लोग हैं, अल्लज़ीन यतरब्बसून बिकुम, ये आपके बारे में इंतजार कर रहे हैं, यानी कि जमाने के उतार चढ़ाव का ये इंतजार कर रहे हैं। वह इनकान लकुम फतहुन मिनल्लाह, अगर आपको कोई फतह नसीब हो जाए तो फिर ये कहते हैं हम तो आपके साथ हैं, हम तो थे ही आपके साथ, हम तो आपके साथ मुसलमान हैं, हमें तो कोई मस हम आपके साथ ही हैं। और मगर बाद में क्या होता है,
اور ان کو اگر کافروں کو فتح نصیب ہو جائے، کبھی کبھی ان کو بھی نصیب ہو جاتی ہے، تو پھر ان کو کہتے ہیں دیکھا ہم تو تھا تمہارے ساتھ، ہم تو ایسے ہی تمہارے مقابلے میں قالو الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تم پہ غالب نہیں آ گئے تھے کیا ہم ان کے ساتھ، لیکن ہم آئے کس لیے تھے کہ تاکہ ہم تم پہ بچائیں مومنوں سے، ہم تو اس لیے ان کے ساتھ دے رہے تھے کہ تم ان کی کچھ چالوں کو ناکام کریں، ان مومنوں سے تمہیں بچا لیں۔ تو یہ ان کا دوگلا پن ہوتا تھا کہ وہ ادھر بھی اپنے کام کرنا چاہتے تھے اور ادھر بھی کام، ان کے ساتھ بھی دوستی رکھنا چاہ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی روکنا چاہ رہے ہیں، ان دونوں پلڑوں میں اپنی ٹانگیں رکھنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کو۔ اللہ یاکم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاللہ بینکم یوم، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہارا فیصلہ کر دے گا، قیامت جب آئے گی تو سب کے درمیان صحیح فیصلہ انصاف کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ نے کوئی ایسے سبیل نہیں رکھی جو کافروں کو مسلمانوں پر مومنوں پر غلبہ حاصل ہو۔ لن یجعل اللہ، ہرگز نہیں اللہ رکھے گا کوئی ایسی صورت بنائے گا کافر مسلمانوں پہ کوئی ایسا راستہ کہ غالب آ جائے چھوڑ کر کفار کریے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو صحیح مسلمان بنائے، اور ہمیں اس سے الذین آمنوا ہمیں اس کا مستحق ہم دل سے اللہ پر ایمان لانے والے بن جائیں، جو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو صحیح طریقے سے عمل کریں، یہ نہیں کہ جو ہمیں پسند آیا تو وہ تو ہم نے کر لیا، اور جو ہمیں پسند نہیں آ رہا وہ ہم چھوڑ دیں۔ تو پورے کے پورے اسلام یہ ہے یا الذین آمنوا باللہ، لیکن آمنو کا مطلب ہوتا ہے اے لوگ ایمان لائے، آمنو ایمان لے آؤ، یہ فعل امر ہو گیا اور وہ فعل ہو گیا، باللہ اللہ پر، رسولوں پر اس طرح ایمان لو جس طرح ان کا ایمان لانے کا حق ہے، اور رسول کو اسی طرح مانو جیسے رسول کا حق ہے، اور رسول کو اسی طرح ماننے کا کیا مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اس پہ کوئی چون چڑھا کوئی نہیں کرنی، جیسا انہوں نے کہہ دیا اسی پہ اسی طرح عمل کرنا ہے، جیسا انہوں نے کہہ دیا اس پہ عمل کرنا ہے، پوری کوشش کرنی چاہیے، اس میں کوئی اپنی مرضی داخل کر کے اس میں کوئی بہانہ ڈھونڈے یا کوئی اس میں اور اس کی کوئی اور کہیں سے کوئی ضعیف حدیث لا کے اس کو جھوٹا ثابت کرنے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ بہت خطرناک کام ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی مانو اور اللہ کے رسول کی مانو، اور اس کتاب کی جو اصل میں کتاب ہے نزل رسول، یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے علم بھی ہو، اور اس علم پہ پھر عمل بھی ہو، عمل کرنا ضروری ہے۔ کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ جو ایمان لے آیا، ہمیشہ ایمان کے ساتھ عمل بھی ہے، عمل صالحات، اور جس نے عمل صالح کی نیک اعمال کیے وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، جنت الفردوس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو لے کے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو کوشش کر رہے ہیں جو قبول فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق بھی دے کہ ہم اس طرح اس پہ عمل کر سکیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، انہی کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھالیں، اپنے کردار کو، اپنے معاشرے کو بھی کوشش کریں کہ اسی طرح کچھ ہو سکے۔ جیسے آج کے انصاف ہمارے یہاں سارے مسائل اسی طرح کہ بڑوں کے لیے کوئی انصاف ان پہ کوئی لاگو نہیں ہوتا، کوئی نہ ان کے خلاف گواہیاں ہیں، بلکہ گواہیاں سے توڑ دی جاتی ہیں، توڑ مروڑ کے پیش ختم کر دی جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمارا یہ حال ہے کہ بڑوں کو کوئی سزا نہیں ہے، ان کے خلاف کوئی گواہی تک دینے کو تیار نہیں، غریب بیچارے کو رگڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے، کم سے کم ہمیں اپنے اوپر اپنے اس طرح ہو کہ ہم بھی کوئی گواہ بن سکیں اللہ کی طرف سے۔ اچھا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔